تحریک انصاف کی رائے میں یہ جو کوشش تھی نہایت غیر ذمہ دارانہ تھی اور بے حسی کا عملی مظاہرہ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں اور ہم ان سے بارہا درخواست بھی کرتے رہے کہ کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے یہ بہت سنگین ہے اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اموات ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہیں. 50, 60, 70 کے لگ بھگ لوگ روزانہ جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. تو اس لہر کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شیڈیول پر نظر ثانی فرمائیے. انہوں نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور جو نتائج خدا نہ خواستہ اگر کل کو پریشان کن ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پر ان پر ہی عائد ہوگی. اب انہوں نے اصرار کیا ہم نے کرنا ہے، ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی ریلی کر لیں، اپنا جلسہ کر لیں. میری نظر میں، تحریک انصاف کی نظر میں، یہ ایک بے معنی سی ایکٹیویٹی تھی. ایک حجت تمام کی گئی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں حجت تمام کی گئی کیونکہ وہ پہلے اعلان کر چکے تھے کہ 13 تاریخ کو ہم لاہور میں ایک جلسہ اور ایک تاریخ ساز جلسہ منعقد کریں گے. اب میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں حجت تمام کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس ریلی میں کوئی نئی بات نہ تھی، کوئی نیا اعلان نہ تھا. یہ باتیں جو 13 دسمبر کو آپ نے سنی اور قوم نے سنی، یہ گجرانوالہ میں بھی ہو چکی ہیں، یہ کراچی میں دہرائی گئی، کوئٹہ میں آپ نے ان کی بازگشت سنی، پشاور میں ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا، اور ملتان میں بھی ایک گھنٹہ گھر چوک تنگ سی جگہ پر یہی اظہار ہوا جو انہوں نے 13 دسمبر بروز اتوار لاہور میں کیا. اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو 3 موٹی موٹی باتیں. نمبر 1، میں آج واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں استعفوں پر اتفاق نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو اندر کی بات کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا. ان کے اندر آج بھی کلیئرٹی نہیں ہے استعفے دینے ہیں نہیں دینے، کب دینے ہیں. میں آج برملا کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ابہام ہے، مبہم ہے، ان کی حکمت عملی بھی واضح نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی میں جو فیصلہ کن قوت ہے وہ نہ جلسے میں تھی نہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں تھی، اور وہ فیصلہ کن قوت آصف علی زرداری ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، ایک مثل ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور. تو بلاول تو دکھانے کے لیے ہے، فیصلہ بلاول نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کے فیصلے آج بھی آصف علی زرداری کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے. جو ان کی قیادت ہے، جو ان کا انر سرکل ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے کہ بااختیار کون ہے. اسی طرح انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا، میں واضح کہہ رہا ہوں ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں، فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا. نمبر 2، دوسری بڑی جماعت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، وہ تقسیم ہے. استعفوں کے ایشو پر پی ایم ایل این میں واضح 2 دھڑے دکھائی دے رہے ہیں. ایک سوچ شہباز شریف صاحب کی ہے اور دوسری سوچ محترمہ مریم صاحبہ کی ہے، مریم نواز صاحبہ کی ہے. اور دونوں سوچوں میں ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے، وہ ابھی تک یکجا نہیں ہو پائیں.
اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو پارٹی کے اندر دو لڑیاں دکھائی دیتی ہیں. کچھ چہرے ہیں, کچھ شخصیات ہیں جو نواز شریف صاحب کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, اور کچھ حضرات, خواتین و حضرات ہیں جو مریم بی بی کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, لیکن یکسوئی نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے, اور میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اتفاق ہے استعفوں پر اور آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں, تو پھر 31 تاریخ کو آپ نے کہا نا 31 تاریخ تک استعفے جمع کروا دیے جائیں گے, تو اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کے پاس پہنچنے چاہیے, نہ کہ قیادتوں کے پاس. قیادت کے پاس استعفیٰ پہنچانا تو یہ ایک دکھاوا ہے, طفل تسلی ہے, اور جو پختہ سیاسی کارکن ہے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, ایک ٹائم گیننگ ایکٹیویٹی ہے, اور کچھ نہیں ہے, اس میں سنجیدگی نہیں ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ لانگ مارچ پر بھی ابھی تک پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی جو انہوں نے جو اپنے ریلی کے بعد جو نشست ہوئی لاہور میں غالباً جاتی عمرہ پر, اس پہ کہا گیا کہ 1 فروری کو, آج کیا ہے 15 دسمبر, 1 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور تاریخ دی جائے گی. یعنی کہ ابہام ہے, اور اس سے جو دو کی ایشوز ہیں اس پہ وضاحت ہو گئی کہ نہ استعفوں پر اتفاق ہے, نہ لانگ مارچ پر ابھی یکسوئی ہے. اب آپ نے کیا دیکھا 13 تاریخ کو کارکنوں کو دعوت دی گئی اور کارکن آ گئے. ہر پارٹی کا ایک کارکن ہوتا ہے جو پارٹی سے منسلک ہوتا ہے, اس کا ڈسپلن ہوتا ہے, قیادت کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہے, اور اس کے حکم کو تاب لاتے ہوئے وہ پہنچتا ہے, یقیناً پہنچتا ہے, اور وہ پہنچا. عوام موبلائز کرنے میں پی ڈی ایم ناکام رہی, یہ نقطہ ہے. آپ چھوڑیے, آپ پاکستان کو چھوڑیے, آپ پنجاب کو چھوڑیے, لاہور شہر, آپ صرف لاہور شہر کے ہجوم کو دیکھیے اور لاہور شہر کی آبادی کو دیکھیے. اگر شہر لاہور ہی موبلائز ہو جاتا تو جلسہ ہوتا, یہ مایوسی نہ ہوتی جو ہمیں اور پی ڈی ایم کو, ہمیں تو خیر نہیں, پی ڈی ایم کو جو مایوسی اور خفت اٹھانا پڑی یہ نہ ہوتی. اس سے ظاہر ہوا کہ لاہوری اور لاہور کے باشعور شہری اس عمل سے لا تعلق رہے, اور ان کی سیاسی پختگی ہے. لاہور سیاست کا مرکز ہے اور وہ سیاست کی نبض ہے, اور اس نبض نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اب تیسری بات, ان کے جلسے کی ناکامی کی جو وضاحت ہے وہ اس سے ہوتی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے دلائل بھی دیے, سردی بھی تھی, وقت بھی تھا, تاخیر بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن آپ دیکھیے کہ عوام کا آپ نے دیکھا لا تعلقی آپ نے دیکھ لی, اور جو مارکیٹ کا ریئیکشن آپ نے دیکھا کہ اتوار کے روز جلسہ سب لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے جو نہیں پہ دیکھا ہوگا, ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا, بزنس سرکلز نے اس کو ریئیکٹ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی روز سٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. اگر ان کے جلسے میں کوئی قوت ہوتی, کوئی جان ہوتی,
تو سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی, گین نہ کر رہی ہوتی. یہ میں آپ کو ایک دلیل کے طور پر آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. اب جناب والا اگلی چیز آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں, لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے. ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے, ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا, اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں. وہ نہیں ہوا. بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا, میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رپورٹ کرتا ہے. رپورٹ کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے. جو ان نے دیکھا ان نے تبصرہ کر دیا. اب اگر وہ تبصرہ کریں جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے, اور اگر وہ یہ تبصرہ ایسا کر دیں جو آپ کے مزاج کے برعکس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے, اداروں کے دباؤ کے نیچے ہے, اینکر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہی میڈیا جب آپ کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند آتی ہے اور آپ بالکل اس پہ اس کا ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں, حوالے دیتے ہیں, اپنی تقاریر میں حوالے دیتے ہیں. لیکن جب وہ آئینہ دکھاتا ہے جو آپ کو آئینہ دیکھ کر چہرہ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اپنا جو ہے جو غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں میڈیا پر, مختلف چینلز پر. اب اگلی عرض جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایک لاہور ڈکلیریشن سامنے آیا. لاہور ڈکلیریشن میں بہت سی باتیں کی گئیں, الٹیمیٹمز کا بھی ذکر کیا. کیا کہا کہ ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان بھی ہو جائے. کیوں بھائی, کیوں ہو جائے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا مینڈیٹ ہے. 1,70,00,000 ووٹ پڑا ہے ان کی جماعت کو. لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہے. پولنگ اسٹیشنز کے سامنے قطاریں تھی. تو آپ کے کہنے پر وہ مستعفی ہو جائیں؟ کیوں؟ پھر کہا گیا کہ وہ اس لیے چلے جائیں کہ ان کو انتخابات جو ہیں وہ شفاف دکھائی نہیں دیے. میں اس پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مطالبے وہ کریں. آپ تو بات کرتے ہیں آئین کی, آپ تو بات کرتے ہیں جمہوریت کی. ہم آئین کی پاسداری کے لیے نکلے ہیں, ہم جمہوری قدروں کے لیے نکلے ہیں. ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا, تو آپ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کے ناطے آپ ایک ان ڈیموکریٹک اور ایک ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک شخصیت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, ایک شخصیت جو آئین کی روح سے وہ کانفیڈنس آف دا ہاؤس انجوائے کر رہی ہے, وہ آپ کے کہنے پہ مستفی کیوں ہو جائے بھائی؟ اس لیے آپ کی خواہش ہے, آپ کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی الیکشنز ہوئے. 2013 کے انتخابات کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے. ہمیں اعتراض تھا. تحریک انصاف نے کہا ہم نے اعتراضات کیے, ہم نے مطالبات کیے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ آج ان کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ, 2013 میں وہ کیا کہہ رہے تھے. میری مراد پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ 2013 کے انتخابات آر او الیکشنز ہیں؟ آپ میڈیا کے سامنے سب کچھ ہے, ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے.
انہوں نے تو 2013 کے انتخابات کو مسترد کر دیا تھا، دیگر جماعتوں نے بھی کیا تھا، لیکن آپ نے تو پیپلز پارٹی کی نہیں سنی تھی، آپ نے تو دیگر جماعتوں کی نہیں سنی تھی، اور آپ اپنی ضد پر قائم رہے کہ جی نہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ 2008 میں پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے، 2013 میں پی ایم ایل این منتخب ہوتی ہے، وہ پورے 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے، تو 2018 میں جو تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں منتخب ہوئی ہیں وہ اپنا ٹرم مکمل کیوں نہ کریں؟ کیا منطق ہے، کیا جواز ہے؟ دھاندلی ہوئی؟ بھئی 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس پر دھاندلی کا سوال نہیں اٹھایا گیا؟ بتائیے نا۔ ہر الیکشن پر کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان کوئی نہ کوئی اٹھاتا رہا ہے، اس کے لیے بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار ہو، اگر نیت صاف ہو تو راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن مقاصد کچھ اور ہے۔ میں اس پہ عرض کرتا چلوں، اگر آپ کو آج پی ٹی آئی کا مینڈیٹ منظور نہیں ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج نہیں، ہم فریش الیکشن چاہتے ہیں، پہلے تو آپ کا یہ مطالبہ ہی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے۔ فرض کیجئے انتخابات ہو جاتے ہیں، فرض کیجئے آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، پی ٹی آئی کو تسلیم کرے گی؟ اگر آپ نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تو وہ آپ کا مینڈیٹ کیوں تسلیم کرے گی؟ اور پھر یہ بات تھمے گی کہاں؟ اور اس پر اس ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور اگر آپ نے مستقل طور پر ملک کو عدم استحکام کی نظر کرنا ہے تو کیا سوچنے کی بات یہ ہے اس وقت جو ہماری ریجنل سچویشن ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ قابل غور بات ہے، اور سنجیدہ عناصر ہر جماعت میں موجود ہیں، آئی ایم شیور پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، آئی ایم شیور پی ایم ایل این میں بھی ہیں، انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ یہ بے یقینی کی کیفیت برقرار رکھتے ہیں تو اس کا معیشت پہ کیا اثر ہوگا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی فکر ہے، لوگوں کا درد ہے، لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، تو پھر اگر اپنا ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے اور انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو آپ اس میں رخنہ اندازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر لوگوں کا درد ہے تو پھر تو آپ ایسی تجاویز دے کر آئے جس سے کہ اکنامک ریکوری اور اسٹیبلٹی